الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها النعمة. الحمد لله على نعمة الولاية وكفى بها النعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على حبيبه ونجيبه حبيبنا وحبيب قلوبنا طبيبنا وطبيب نفوسنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي بحق أخيك الحسين عليه السلام. صلوات. خداوند تعالیٰ کے شاکر ہیں اس کی بے شمار نعمتوں پر، خصوصاً نعمت اسلام، نعمت ولایت محمد و آل محمد، نعمت ہدایت، نعمت عقل، نعمت معرفت، نعمت تقوی اور ان گنت دوسری نعمتیں، اور از جملہ ایک نعمت جس کا آج آخری مجلس میں ذکر کرنے جا رہے ہیں. خدایا الحمد للہ الذی جعل حب الحسین فی قلوبنا. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے حسین کی محبت ہمارے دلوں میں عطا کی. میں نے شکر نہیں کہا، میں نے حمد کہا ہے. حمد ہے اس خدا کی جس نے حسین کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائی. خدا گواہ یہ جیسے دوسری نعمتوں کا ہمیں احسان نہیں ہے، ابھی یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، قبر میں پتہ چلے گا، برزخ میں پتہ چلے گا، قیامت میں پتہ چلے گا. تھوڑی سی دیر ہو چکی ہوگی، تھوڑی سی دیر ہو چکی ہوگی. معرفت کی منزل یہیں پہ کسب کرنی ہے، مودت یہیں پہ انجام دینی ہے، اس کے بعد نہیں ہے مودت. قبر میں مودت نہیں ہے، مودت کا نتیجہ ہے. قبر میں نتیجہ ہے، ہر چیز کا نتیجہ ہے. جو یہاں پہ بیج ڈالا، بویا، فصل تیار کی، اب وہاں پہ استعمال کرنی ہے. قبر میں سکون چاہتے ہو، سکون سب سے بڑی نعمت. پہلے دن ہم نے مودت سے ہی گفتگو شروع کی کہ جی سب سے اہم ترین جو پرسش ہے اور ہر شخص سے ہے
وہ مودت کے بارے میں، اور مودت کے 3 اہم شعبے ہیں. نمبر 1 معرفت، نمبر 2 محبت، نمبر 3 اطاعت و تبعیت. یہ تینوں مل کے مودت بنتا ہے، کہ جس کو رسول خدا نے فرمایا میری اجر رسالت کا اور میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا ہوں. لا اسألکم علیہ من اجر الا المودۃ فی القربى. یہ در حقیقت جو ہے وہ جملہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو خداوند تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم سے مانگی ہیں. مودت اہل بیت علیہ السلام سے، طہارت اہل بیت کے قریب آنے کے لیے. آیت تطہیر در حقیقت اسی زمرے میں آتی ہے. اس سے پہلے کہ موضوع کو آگے لے کے چلیں، درمیان میں دعا کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں. مجلس کے درمیان جو دعا کی جا رہی ہے، اس خطبے کے بعد، اس اتنے درود کے بعد، یہ حتمی مستجاب ہے انشاءاللہ. خصوصاً جب دعا ایک مومن ایسے مومن کے بارے میں کرے جس کو جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے. جتنا زیادہ ناشناس ہوگا اتنی استجابت زیادہ قوی ہے. یا بہت زیادہ شناسا ہونا چاہیے یا بالکل ناشناس ہونا چاہیے. یہ آدھی شناسائی والی جو ہے، تھوڑے تھوڑے دوست، آدھے دوست، 50 دوست والی بات نہیں چلے گی، گھر والی نہیں. یا بہت ہی قربت حب والی ہو بڑی، یا بالکل معلوم ہی نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں. دونوں میں، کیونکہ جس وقت ایک شخص کہتا ہے خدا جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے وہ مومن ہے نہیں ہے، مسلمان ہے، کیونکہ خود خداوند تعالیٰ کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ آج تک کسی نے اس پہ اشرا نہیں پڑھا. خدا کی پریشانیاں، واقعی اس کے اوپر اشرا ہونا چاہیے. خدا کی پریشانیاں بہت زیادہ ہے، جن میں سے ایک اپنے بندوں کی نجات ہے. سب سے اہم ٹاسک خود خدا نے جو اپنے لیے معین کیا وہ ہدایت ہے، اور نہ عام ہدایت نجات کے ساتھ، ہدایت جس میں نجات ہو. اس لیے جو ہے وہ جب آپ ایسے لوگوں کو جن کو جانتے نہیں فاتحہ پڑھیں گے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا اس فاتحہ کا ثواب نہ صرف ان کو، آپ کے عزیزوں کو بھی پہنچتا ہے. اب جب ہم کہتے ہیں نا، اب دیکھیں یہ لوگ باعث بن رہے ہیں کہ آپ کے مرحومین کے لیے بھی فاتحہ پڑھی جائے. ابھی ہم وہی کرنے لگے. خوب آج کی محفل کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں بیگم و سید افضال حسین نقوی، سید تجمل ہی ہے نا، کیونکہ یہاں پہ نقطہ نہیں ہے تو میرے خیال میں تجمل حسین نقوی، ام رباب فاطمہ، اور یہ اب مقبل حسین ہے میرے خیال میں، حسین نقوی. خوب یہ جو نام میرے پاس لکھے، خدا اگر میں نے غلطی کر دی ہے پڑھنے میں، تو بہتر ہے، تو عالم ہے، علیم ہے، جانتا ہے. اور یہ جو حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مرحومین کے لیے، جملہ مرحومین مومنین کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد و آل محمد. پہلی تصحیح فاتحہ پڑھنے کا طریقہ غلط، اندر غلط پڑھا جا رہا ہے. فاتحہ 2/7 میں قرآن ہے، 2/3 قرآن ہے. سورہ مبارکہ فاتحہ، اگر کسی نے ایک سورہ مبارکہ فاتحہ پڑھی تو ایسے جیسے اس نے 2/3 قرآن پڑھ لی ہے. اچھا باقی کتنا رہ گیا؟ ابھی اگر 1/3 والی کوئی سورہ پڑھی جائے تو کتنے ہو جائے گا؟ پورا قرآن ہو جائے گا. اس لیے کتنی قل ہو اللہ احد پڑھنی چاہیے؟ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی اکثر لوگ کہتے ہیں آغا یہ آپ نے بیچ کی انگلی میں انگوٹھی کیوں پہنی ہوئی؟ جن سے آپ نے سنا ہے انہوں نے پڑھا ہے. حقیر کا قصور یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے. عین الیقین، علم الیقین سے افضل ہے. کس کے ہاتھ میں دیکھا ہے؟ مراجع کرام کے ہاتھ میں دیکھا، آیت اللہ مریشی کے ہاتھ میں بھی دیکھا ہے، رہبر معظم کے ہاتھ میں بھی دیکھی ہے. بیچ والی انگوٹھی میں پہننا کوئی گناہ نہیں ہے. وہم کو اپنے اندر نہ آنے دیں. فوراً جو ہے نا وہ پیر دھونے والے جو ہیں پھر دوڑ پڑتے ہیں ان کے پیچھے. خدا کے بندو، ہر چیز میں کیوں اتنا شک کرتے ہو، کیوں تردید کرتے ہو؟ ایمان جب تک راسخ نہیں ہوگا، یہ دلوں میں داخل نہیں ہوگا، آپ مومن ہو نہیں سکتے. جیسے قرآن میں آ کے رسول خدا سے فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ایمان لے آئے. خدا نے کہا کہ ابھی ان سے کہہ دو، مت کہو ہم ایمان لے آئے.
ہم اسلام لے آئے. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک یہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ابھی تک دلوں میں داخل کا مطلب ابھی تک تمہارے وجود کی زینت نہیں بنا. ایمان پہلے تمہارے وجود کی زینت بنے، تمہیں ایمان میں لذت محسوس ہو، وہم نہ ہو، پریشانی نہ ہو، داڑھی رکھ کے شرمایا نہ کرو. کیوں شرما کیوں رہے ہو؟ حجاب کر کے شرم آتی ہے. میں نے سنا ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جدید مسائل ہیں، جدید مسائل ہی ہیں. شرم آتی ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اڑائیں، اس میں تو آپ کو فخر کرنا چاہیے. جب ایک آل سعود اس سال بھی کہا، جس وقت ہمیں کہتا ہے رافضی، خدا گواہ اس سے بڑا ٹائٹل اور اعزاز ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر کافر ہمیں کافر کہے تو ہم تو چاہتے ہی ہیں، اس کی نظر میں ہم کافر ہیں، اس کی نظر میں ہم کیا ہیں، یہ ہے میں. دنیا کہتی رہی کافر ہے، کہتی رہے جو مرضی کہنا چاہتی. وہ کیا کہتا ہے، یا وہ کیا کہتے ہیں، اہل بیت کیا کہتے ہیں، ابا عبداللہ کیا کہتے ہیں، حسین کیا کہتے ہیں. درود پڑھے محمد والے. جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہو، قرآن جس کے بارے میں نہیں جانتے ہو سوال کرو. فاسألوا اہل الذکر. اب اہل ذکر سے کم مراد ائمہ ہے، لیکن اگر اس کو بھی تھوڑا سا کم کیا جائے تو وہ جو اہل بیت علیہ السلام سے متصل ہیں، مراجع اعظام سب سے بڑے. دیکھیں اس وقت مرجعیت حجت ہے ہمارے لیے کہ رسول خدا نے کیا کیا، حجت ہے ہمارے لیے کہ ائمہ طاہرین نے کیا کیا. ہمارے نکاح حلال نہیں رہتے اگر کوئی شخص مقلد نہ ہو. اس کی نماز سراسر غلط ہے اگر وہ کہے کہ جی میں نے فلانے کو دیکھ کے نماز پڑھی. غلط ہے تمہاری نماز. قیامت کے دن جو بغیر تقلید کے جائے گا اسے پہلا سوال یہ ہوگا، کیوں تم نے ایک رکوع کیا، 2 سجدے؟ بسم اللہ جواب دو. سب ایسے پڑھ رہے تھے، سب ایسے پڑھتے، جہنم میں پھینک دو. دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ تمہاری ایمان کی حجت کیا ہے تمہارے پاس؟ کیوں ایک رب؟ من ربک، یہ جواب دینا ہے اس دن. من ربک ایسے نہیں جو رٹا رٹایا ہم نے تلقین میں پڑھ لیا، یا جو میں نے قرآن میں حفظ کر لیا. نہیں، حفظ وہاں پہ کام نہیں آئے گا. عملاً کیا کیا؟ کہیں ہوائے نفس رب تو نہیں تھا، وہم رب تو نہیں تھا، شک رب تو نہیں تھا. بعض کا شک رب ہے، وہم رب ہے. خوب باقی پوری قوتیں آپ کو اسی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں، جنتری آپ کو اسی طرف لے کے جانتی ہے. ہمیشہ شک، تردید، یہ دن نحس ہے، یہ نجس ہے، فلاں ہے، آج کمر در اقرب ہے، آج یہ اس گھڑی میں کچھ نہ کرنا. آپ یہ تو دنیا نے ثابت کر دیا ہے، آپ ہیں جو دن کو مبارک اور نحس بنانے والے ہیں. یہ آپ کی سوچ ہے. ایک شخص جو نالائق ہے اس نے سوچا ہے پہلے کہ وہ نالائق ہے. قصور خود ان کا ہے کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا. کیوں قبول کر نہیں سکتے ہو؟ تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے. ایک آیت تطہیر نے تمہیں روکا ہوا ہے. آیت تطہیر کیا کہتی ہے؟ ارادہ ہے خدا کا، یہ ارادہ ہو گیا ہے خدا کا، ارادہ کر چکا ہے خدا. کیا؟ یہ رجس آپ کے قریب نہیں آ سکتی. خوب رجس سے مراد کیا ہے؟ کون سی رجس؟ کون سی ناپاکی آپ کے قریب نہیں؟ کہ ناپاکی تو میرے بھی قریب نہیں آ سکتی. میں اگر اپنے آپ کو کنٹرول کروں تو ناپاکی میں رہوں، اس کا مطلب میں اور اہل بیت برابر ہو گئے. یہ کس نجاست کی بات ہو رہی ہے؟ اکثر نے تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی لکھتے ہیں مراد یہاں صاحب رجس ہے. وہ نجس فکر آپ کے قریب نہیں آ سکتا. صاحب فکر نجس، وہ خیالات اور وہم میں ڈوبا ہوا نجس قلب والا شخص آپ کے قریب نہیں آ سکتا. یعنی شیم ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، ساری دعائیں پڑھ لے، نماز شبیں پڑھتا رہے، نہیں آ سکتا جب تک کہ دل کا علاج نہیں کراتا. جاؤ پہلے اپنی ہارٹ چیک اپ کراؤ، سرجری کرواؤ. اور دل کا اٹیک ہو جاتا ہے فوراً راتوں رات. آج کل تو جو ہے وہ سٹنٹ ڈالا اور صبح جو ہے وہ ہٹے کٹے باہر بھی آ جاتے ہیں.
دل کا آپریشن تو ہو جاتا ہے، قلب کا کہاں سے کروائیں؟ اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس فلسفے کے استاد ہیں، تاریخ کے استاد بھی ہیں، انگلش کے استاد بھی زبردست ہیں، منطق کے بھی ہیں، تجوید بھی زبردست پڑھاتے ہیں، علم اخلاق والا استاد نہیں ہے، اخلاق والے استاد نہیں ہیں۔ اور نجف اجڑا ہی صرف اس وجہ سے کہ وہاں سے اساتید اخلاق چلے گئے۔ عہدہ اپنی جگہ پہ تھا، اساتید نہیں تھے۔ مرحوم آغا سید علی قاضی کے بعد کوئی بھی خاص نہیں آیا، اٹھ کے ایک ایک کر کے آغا اللہ بروجردی اور سارے اٹھ کے ایران آ گئے۔ اجڑ گیا نجف اس وجہ سے، اجاڑ ابھی تک ہے کیوں استاد اخلاق نہیں۔ کس قدر شرم کی بات ہے جہاں اتنے بڑے مراجع موجود ہوں۔ میں گلہ نہیں کر رہا ہوں مرجع، لیکن افسوس کی بات ہے عوام پر کہ حرم میں امیر المومنین میں درس نہج البلاغہ نہ ہو۔ ستم نہیں ہے، ایک زمانے میں آیت اللہ بہبہانی صحن میں بیٹھ کے درس نہج البلاغہ، آیت اللہ تھے اپنے زمانے کے، لیکن فخر تھا ان کو کہ صحن میں بیٹھ کے درس نہج البلاغہ دیتے ہیں۔ اب کیا ہو گیا؟ اب کیوں اجڑ گیا؟ نجف اگر اجڑ سکتا ہے، ہر شہر اجڑ سکتا ہے، ہر قوم اجڑ سکتی ہے اگر ادب نہ ہے۔ ادب اخلاق یعنی آپ نے اگر ہوائے نفس جو کہ سب سے بڑے جہاد اکبر سب سے اہم چیز ہے جس کو اسلام میں خدا و تعالیٰ نے ہم سے مانگا ہے، رسول خدا نے مانگا ہے۔ پہلی حدیث جو کتاب 40 حدیث امام خمینی کی پہلی حدیث جس پہ آپ نے گفتگو کی، اور میں جوانوں سے کہوں گا ضرور اس کتاب سے انس رکھیں، یہ آپ کے زیر مطالعہ رہنی چاہیے۔ عروج السعادہ مرحوم ملا نراقی علیہ الرحمہ کی کتاب جو ہے وہ آپ کے زیر مطالعہ رہنی چاہیے، نہ صرف مدارس میں تو یقیناً رہنی چاہیے ہر طالب علم کے، بلکہ ہر جوان کے زیر مطالعہ ہونی چاہیے کتاب۔ واقعاً خود سازی کے لیے بہترین کتاب ہے، نفس کی پہچان اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین کتاب ہے۔ اور نفس کا کنٹرول ہی در حقیقت اخلاق ہے۔ آپ نے ہوائے نفس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، مہار کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ایک تربیتی پلان ہے باقاعدہ۔ اسلام ایک ایجنڈا لے کے آیا ہے، یہ ایجنڈا ہے انسان سازی کا۔ قرآن کا مقصد صرف پڑھ لینا، حفظ کر لینا نہیں تھا۔ میں نے گزشتہ رات بھی یہ جسارت کی تھی، ایک آیت نہیں ہے اس میں جس میں لکھا ہو کہ استخارہ کرو، ایک آیت نہیں ہے جس میں لکھا ہو اس کو حفظ کرو۔ وہ حفظ والا جو لفظ ہے وہ حفاظت کے معنی میں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اتنے حافظ تو ماشاءاللہ آپ بھی ہیں، لیکن یہ حفظ منظور نظر نہیں ہے کہ تمہیں پتہ ہو فلاں پیج پہ پہلے صفحے میں کون سی آیت ہے، یہ آدھا کام ہے۔ اس حفظ کا مقصد یہ ہے کہ میری طرح آپ نکمے نہ ہو کہ جیب میں قرآن رکھنا پڑے، بلکہ آپ کے عقل اور آپ کے قلب میں، آپ کی روح میں قلب جو ہے وہ آیت ہو۔ ایسے کروں فوراً جو ہے وہ آیت تفکر کے بارے میں ساری آیات یا تفکرون ساری میرے سامنے آ جائیں، تب تو بات ہے۔ نمبر مجھے نہ بھی آتا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، پیج نمبر نہ بھی پتا ہو، نمبر 1 سورہ میں کون کون سے موضوعات ہیں یہ مجھے پتا ہو، اس پہ میں ٹائم سرو کروں۔ مثال کے طور پہ سورہ مؤمنون میں کیا ڈسکشن ہوئی ہے، سورہ طلاق کا موضوع کیا ہے، عنوان کیا ہے، کس چیز پہ گفتگو ہے، اس ایک آیت سے میں نے کیا نتیجہ اخذ کرنا ہے، کیسے میں نے اس کو تربیت میں استعمال کرنا ہے، ورنہ تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ رب طال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قرآن تلاوت کرنے والے ہیں اور قرآن ہی ان کو لعنت کرتا ہے۔ کتنے حافظ قرآن ہیں تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا مدینے میں صبح کی نماز پڑھی، خود قاری جس وقت اس نے ایک تو اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، پہلے بھی بتا چکا ہوں میرے خیال میں، اتنی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں۔ گھر میں مجھے پتا ہے ساری نمازوں میں سورہ کوثر چلتی ہے، باہر ساری ریاکاری ہے، پریکٹس اپنی آ کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنی لمبی لمبی سورہ، حکم ہے نماز جماعت کو جلدی پڑھیں، لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کے جماعت میں آئے ہیں، یہ نہ ہو کہ بس ٹھیک ہے جی یہ تو بیکار لوگوں کا کام ہے، جو فارغ ہوں بالکل ان کا کام ہے جماعت میں آنا۔ اتنی لمبی نماز کر دیں گے، جلدی جلدی پڑھو، چھوٹا رکھیں، اس کے بعد کہہ دیں جی جس نے بیٹھنا ہے وہ بیٹھ جائے، واجبات کو انجام دیں، دونوں نمازوں کو جلدی جلدی پڑھیں۔ ہاں جی اب اگر کسی نے بیٹھنا بسم اللہ۔ علماء کو جلدی نہیں بھاگنا چاہیے مسجد سے،
نہ جمعے سے کوئی اٹیک نہیں ہوتا، اگر ہونا ہوگا شروع میں ہوگا. سب جب چلے گے تو کس بات پہ اٹیک ہونے؟ آرام سے بیٹھیں، کوئی آپ کو جلدی نہیں ہے، کھانا آپ کا ٹھنڈا نہیں ہوتا. یہ خطاب میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سے مراد میں ہوں. آگے جو بولنے والا ہے، کیونکہ مجھے موقع نہیں ملتا اپنے آپ کو نصیحت کرنے کا، اس وقت میں اپنے آپ کو نصیحت کروں. کوئی تمہیں دیر نہیں ہوتی، آرام سے بیٹھ جاؤ مسجد میں، کھانا ٹھنڈا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ ٹیکنالوجی ہے، گرم کیا جا سکتا ہے، لکڑیوں کے ساتھ نہیں گرم کرنا پڑے گا، جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے. ویسے ہی اب تو زمانہ برگر کھانے والی قوم ہے، اللہ خیر کرے. وہ پراٹھے بنا کرتے تھے، اب پیزا بن جاتا ہے. پیزا اچھا لگتا ہے، پراٹھے اچھے نہیں لگتے. حالانکہ مقابلہ ہی نہیں ہے دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اب یہ نہ ہو آپ مجھے گھر بلا کے پراٹھے کھلانا شروع کر دیں. نہیں، مجھے حلوہ بھی پسند ہے. درود پڑھیں محمد وآلہ. عزیزوں، خود ایجنڈے کے اوپر کام کرنا پڑے گا، خود محنت کرنی پڑے گی، خود کرنا ہے. وہ جو کربلا میں نجات پا گئے خود انتخاب کیا ہے، زحمت کیا ہے. اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے، حبیب ابن مظاہر بھی مسلم ابن موسیجہ بھی جی بنی اسد نے تو کوئی مدد نہیں کر رہی، وہ تو بلکہ قبیلہ جو ہے وہ ایک ان کا قبیلہ آ گیا کربلا میں جنگ کرنے کے لیے. اس میں سے صرف حبیب اور مسلم دونوں جو ہے بنی اسد سے تھے، صرف یہ آئے ہیں. ہو سکتا ہے اور کوئی، لیکن بنی اسد سامنے کھڑا ہوا ہے. ایک ان کا قبیلہ لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے. ایک قبیلہ آیا تھا فرات پہ، اس کو روک دیا. وہ مدد کے لیے آ رہے تھے، ان کو روک دیا. حسین بن نمیر نے جا کے روکا انہیں. خوب محنت کی، رات کی تاریکی میں چھپ کے نکلے، یعنی جو ہے وہ قبول کی، خطرے کو مول لیا. ممکن ہے اس راہ میں شہید بھی ہو جاتے، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہے جیسے باقی کوفے والے تھے کہ جی جب تک امام حسین، جیسے مسلم ابن جیسے جو ہے وہ درود پڑھیں محمد علیہ. آدھے سے زیادہ کوفے والے یہی ہیں. ہم انتظار کریں حسین آ جائیں پھر فیصلہ کریں گے. آج ہماری بھی مثال یہ، امام آ جائیں پھر فیصلہ کریں گے، پھر ہم نیک ہو جائیں گے، پھر ہم جمعے کو چھٹی بھی کریں گے، نماز جمعہ پہ بھی جایا کریں گے، جماعت میں بھی آئیں گے. حج بھی کرنے میں تبھی جاؤں گا جب امام ہوں گے. آج اگر میں اپنی واجبات کو انجام نہیں دے سکتا ہوں زمانہ غیبت میں، 100% کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ امام کے آنے کے بعد بھی انجام دے سکوں. ہم پریکٹس کے زمانے میں ہیں. ابھی پریکٹس کرو، اس امام جماعت کی بات مانو. اس کو صرف یہ نہ سمجھو کہ امام جماعت ہے، باقی فیصلے انجمن نے کرنے. بھاڑ میں جائیں انجمن، جنہوں نے ستیہ ناش کر دیا دین کا پاکستان میں. بنایا کس نے ہے؟ انگریزوں نے. وہ بھی بھاڑ میں جائیں. جنہوں نے ابھی تک مسجد کی انجمن، مسجد تو مسجد، امام بارگاہ کی انجمن بھی کمپنی لا کے مطابق چل رہی ہے، اسی کے مطابق رجسٹر ہوتی ہے. وہ بھی 1800 پتہ نہیں کب کا ہے، 1857 سے پہلے کا ہی ہوگا، ظاہر ہے انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. صلوات اللہ علیہم. میں انگریزوں کو کہہ رہا تھا حاجی صاحب ہر چیز پہ، ہاں یہ درس ہے، ہر چیز پہ صلوات نہیں پڑھنی، ہر نعرے پہ نعرہ نہیں لگانا. پہلے دیکھنا ہے کہاں نعرہ لگ رہا ہے. بعض اوقات قیس ابن مسحر کو خاموش کرنے کے لیے نعرہ تکبیر لگتے تھے. کیا یزید کے سامنے امام زین العابدین کو خاموش کرنے کے لیے نعرے نہیں لگے؟ بے وقوفوں نے وہاں پہ بھی نعرہ تکبیر لگایا. لیکن ایک شخص جو کیس ہے، ہوشیار ہے، وہ دیکھتا ہے، ہر چیز پہ لبیک نہیں کہہ دیتا. شخص مثال کے طور پر ہم سود کی کمائی کھائیں گے، لبیک یا حسین، لبیک یا، بے وقوف ہیں، کوفی ہیں یہ، جو سوچتے نہیں ہیں، جو جذبات میں مسلمان ہوئے ہوئے ہیں. حضرات جذبات میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں غلط ہے، حتیٰ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال شمر ہے، جس نے سب کچھ جذبات میں آ کے کیا ہے، کبھی عقل سے نہیں سوچا. اگر عقل سے سوچا ہوتا کبھی کربلا میں نہ ہوتا. جذبات کا غلط استعمال. نکاح کر رہے ہیں، جذبات میں فیصلہ کر رہے ہیں، غلط. طلاق دے رہے ہیں، جذبات میں فیصلہ کر رہے ہیں، غلط. جذبات میں آ کے اچھا ریس لگی ہوئی ہے، دوسرے 3 سال میں داخل کرتے ہیں، میں اپنے بچے کو 2 سال میں اسکول داخل کروں گا اور آئنسٹائن بن کے نکلے گا.
اور پھر وہ آئنسٹائن ہی بنتا ہے. اس بیچارے نے جو ہے وہ 3000 مثال کے طور پہ تجربے کیے تھے، جن میں سے 1000 صرف کامیاب ہوئے. یہ بھی پھر 3000 ہی کرے گا، لیکن 3000 کرتے کرتے بیچارہ خود بھی فارغ ہو جائے گا. وہ 3000 تجربے انسان کی خدمت کے لیے، انسانیت کی، اور وہی فیلئر تھا. یہ بھی آپ کو بتاؤں، جو اسکول سے نکال دیا تھا، اس کو جو لیٹر آیا تھا ماں کا، وہ ذرا پڑھیں، آپ کے چھکے چھوٹ جائیں گے. ماں کس قدر اہم ہے، ماں کا کردار. آئنسٹائن ماں نے بنایا تھا، اسکول نے نہیں بنایا تھا. اور یہ مائیں ہیں جو اس طرح کے جو ہے وہ بڑے آدمی اس طرح کے وہ پیدا کرتی ہیں. ماں بناتی ہے، نہ اسکول نہ کالج. ٹیچر نے، پرنسپل نے یہ لکھ کے اس کو بھیجا تھا، یہ اپنی ماں کو دے دینا. آ کے ماں کو خط دیا. ماں نے کہا بہت اچھے. کہا ماں کیا لکھا ہوا؟ یہ بعد میں اس کو پتا چلا کہ ماں نے کتنا بڑا احسان کیا ہے. خط میں لکھا ہوا تھا آپ کا بیٹا اس قابل نہیں ہے اسکول میں پڑھے، نالائق ہے، نکما ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی، اس کو گھر پہ ہی رکھے. ماں نے بچے کو کیا بتایا؟ تمہارا استاد، تمہارا معلم بہت تعریف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ بڑا ہی جینیس بچہ ہے، یہ باقیوں سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے آپ اس کو گھر پہ ہی رکھیں، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں بالکل 180 ڈگریز. اور بچہ کیا فیصلہ کرتا ہے، کیسے تیار ہوتا ہے ایموشنلی اپنے اندر، پازیٹیوٹی کے ساتھ یا نیگیٹیوٹی کے ساتھ، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ ماں. اور اس نے جو ہے وہ پازیٹیو لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ آئنسٹائن بنا. وہ جو نکما تھا، وہ جو ڈراپ آؤٹ تھا، وہ جو فیلئر تھا، ایک ماں کے کہنے سے. البتہ اچھی معلمہ بھی ماں ہے، البتہ اگر آپ کو مل گئی تو مل گئی، مجھے ضرور بتائیے گا، میں اپنے بچے داخل کرانا چاہتا ہوں. اچھی معلمہ آپ کو پاکستان میں مل گئی، مجھے ضرور بتائیے گا. عقل مند معلمہ اسی ملک میں، پنجاب یونیورسٹی کی ایک ٹیچر، ڈبل گولڈ میڈلسٹ، میرا جوان ہے، اس نے بتایا، اس کی ٹیچر ہے، اس نے بتایا، کہا مس آپ آج کل لیٹ آتی ہیں. کہا میں اپنی 6 سال کی بیٹی کو پڑھا رہی ہوں. کہاں پڑھا رہی ہوں؟ کہا گھر پہ. 6 سال گھر پہ کیوں؟ کہا میں کسی ایسی جو ہے غیری غیری نتو خیری کے حوالے کر دوں جس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو. ہاں میں خود تربیت کروں گی، مجھے پتہ ہے، میں اس کو میٹرک تک پڑھاؤں گی اور اس کی تربیت اس طرح کروں گی جیسے میں چاہتی ہوں، نہ جیسے معاشرہ چاہتا ہے. اور یہ کوئی اتنی حجاب کی پابند نہیں ہے جو خاتون جس کا میں کہہ رہا ہوں، کوئی اتنی دیندار نہیں ہے. وہ صرف عقل اور ایموشنز کے اوپر سوچ رہی ہے کہ وہ بچی ان سکولوں میں تباہ ہو جائے گی. ایک دفعہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے استاد کو. خدا گواہ ابھی تک ایجوکیشن میں ہم عشر عشیر پہ نہیں پہنچے. ہم تو ابھی ہر چیز کتاب کھول کے پڑھا رہے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے. تربیت پتہ ہے کہاں سے ہوتی ہے؟ یہاں سے ہوتی ہے. تربیت کے لیے زبان نہیں ہلانی پڑتی، دل کے ساتھ ہوتی ہے. آغا سعید علی قاضی رحمت اللہ علیہ، بزرگ استاد اخلاق و عرفان حوزہ علمیہ نجف کے، جہاں پہ زانوے ادب اور تلمذ بڑے بڑے مجتہدین عصر نے، امام خمینی، مرحوم آیت اللہ خوئی مثال کے طور پہ، حتی آیت اللہ بہجت، آیت اللہ مرعشی، آیت اللہ گل پائگانی، اس لیول کے لوگ ان کے شاگرد تھے. بعض اوقات بتایا گیا ہے درس کے لیے لوگ آگے بیٹھتے، 10 منٹ کی خاموشی. استاد نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اب 10 منٹ خاموش نہیں رہ سکتا، ٹائم جلدی چل رہا ہے، وہ میرے لیے رکے گا نہیں، لیکن خاموش 10 منٹ 15 منٹ خاموشی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹھ کے وہ جا رہے ہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے. میں خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ایک ہی دفعہ کر سکا ہوں، 85-86 کی بات ہے. اتفاق سے رات کو مدرسے سے اصفہان سے چلے، وہاں بھی مدرسہ خاتم الانبیاء تھا فورنرز کے لیے. ہمیں نہیں بتایا تہران جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کیوں.
بڑا زبردست سیکرٹ رکھی ہوئی تھی. جب تک ہم تہران پہنچ نہیں گئے, صبح کی نماز پڑھ نہیں لی, جس وقت جماران جو تہران کے بالکل شمال میں واقع ہے, وہاں جب پہنچے تو لوگوں نے یہ تو ہم اس جگہ جا رہے ہیں جہاں امام خمینی ہوتے ہیں. اب آہستہ آہستہ بات کھلنی شروع, اتنی سیکرٹ رکھی گئی. پوری بس تھی جوانوں کی, وہاں پہ پہنچے. اچھا, اس ملاقات میں قم سے جو ہے وہ لشکر آیا ہوا تھا, جوان آئے ہوئے تھے جو جا رہے تھے جنگ کے لیے صدام کے خلاف. انہوں نے اپنے ترانے وغیرہ پڑھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ماتم وغیرہ کیا. ایک شخص نے کھڑے ہو کے جو ہے وہ امام خمینی اوپر تشریف فرما جو ہے وہ پڑھ کے بتایا کہ جی یہ لوگ قم سے آئے ہیں, فلاں مدرسے کے فورنرز آئے ہوئے ہیں, سارا کچھ بتانے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو اپنے گوہر بار کلمات سے جو ہے وہ نوازیں. خوب مائک اسی طرح ہمیشہ تیار اس طرف پڑا ہوتا تھا, اس اینگل میں. کسی شخص کو نہ اندر والوں کو نہ باہر والوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا آیا آج گفتگو کریں گے یا نہیں, کسی کو نہیں پتا. اور اس دن جو ہے وہ ہماری بیڈ لک سمجھ لیں, امام نے گفتگو نہیں کی. امام خمینی کا چہرہ دیکھنا محال ہے, محال. لوگوں نے کہا تھا اب آپ کو جب پتا ہو تو پھر آپ تھوڑے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, کہتے ایسی کی تیسی میں تو دیکھوں گا. حتیٰ اس نیت کے ساتھ بھی خدا گواہ نہیں دیکھ سکتے. میری عمر کوئی 18 سال ہوگی, اس وقت 17-18 سال, نہیں دیکھ سکتے. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, آپ بے اختیار رو رہے ہیں. خوب یہ رونا کون سا آپ کو نہیں پتا, لیکن بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اس دن گفتگو نہیں ہوئی, بعد میں نے کسی سے تذکرہ کیا, تقریباً امام خمینی کی وفات کے 10 سال بعد میں نے کسی سے تذکرہ کیا. ایک ہی دفعہ امام خمینی سے ملے, گفتگو نہیں کی. کہا اچھا آپ ایسی ملاقات میں گئے تھے, پھر تو امام خمینی نے بہت گفتگو کی ہے آپ کے ساتھ. یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں نہیں کی, تم کہہ رہے ہو کی ہے. کہا گفتگو کا مقصد کیا ہوتا ہے, توجہ دیں. آیت اللہ سلطانی نے فرمایا تھا, آیت اللہ سلطانی خوب بزرگ مدرسین اخلاق میں سے, قم سے تہران جمعرات کو تشریف لاتے تھے. حقیر کو بھی جو ہے وہ چند صبح جو ہے وہ ان کے پاس جانے کا اتفاق ہوا. یہ نہیں کہ شاگرد نہیں, شاگرد بڑی عظیم ہستی ہوتی نہیں, کبھی کبھی جمعرات. عزیزوں, آیت اللہ سلطانی فرماتے ہیں, کہا کہ مقصد گفتگو کا کیا ہے, میں کچھ کہتا ہوں, آپ سنتے ہیں, ذہن اینالائز کرتا ہے, قلب مدد کرتا ہے, دونوں مل کے اس میں سے ایک فیصلہ کرتے ہیں, اور اس کا اثر ہماری روح کے اوپر ہوتا ہے. یا میں اس گفتگو سے پازیٹیو چیز لیتا ہوں یا نیگیٹو, یا قبول کرتا ہوں یا رد. یہی ہے نا. کوئی اتنا لمبا پروسیس کرنے کے بجائے اگر سیدھا یہی چیز آپ کی روح میں ڈال دی جائے تو. ایک طریقہ ہے آپ کو کھانا کھلانے کا, آپ کو مزیدار کھانا پکا کے دے, البتہ مرد کو پکا کے دے. رات کو فیصلہ ہوا مرد بہتر کھانا پکاتے ہیں, مرد کھانا پکا کے دے اور آپ اس کو لذت سے کھائیں, البتہ بشرطے کہ آپ کا معدہ اس کو قبول کرے, پھر وہ ہضم کرے. ہضم کا اتنا لمبا پروسیس ہے, پھر وہ 2 گھنٹے کے بعد انرجی میں تبدیل ہوتا ہے, پھر اس انرجی سے روح کو کوئی فائدہ پہنچے. کتنا لمبا پروسیس ہے. ابھی میں نے چھوڑ دیا, بلڈ سیلز میں تبدیل ہوتی ہے انرجی, اب وہ چھوڑ دیا میں نے سارا کچھ. کتنا اس میں سے مفید ہوتا ہے, کتنا غیر مفید ہے, کتنا ڈسچارج ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ کتنا لمبا پروسیس ہے. خوب وہی گلوکوز لگا کے دیتے ہیں, رات کو آپ آرام سے سو رہے ہیں, سارا پروسیس سیدھا ڈائریکٹ خون میں جا رہی ہے ہر چیز. کھانا بھی وہی کر رہا تھا, یہ بھی وہی کام کر, نہ میدا ڈسٹرب, ہلکا پھلکا, نہ واک کرنے کی ضرورت ہے, نہ 40 قدم چلنے کی ضرورت ہے, اور آرام سے لیٹے ہوئے سرنج لگی ہوئی, آپ کو نرشمنٹ مل رہی ہے, آپ کو جو ہے وہ گلوکوز مل رہی ہے. یہ کام اگر ایک صاحب روح کے, جس نے اپنے روح کے اوپر کنٹرول کی, روح پہ کنٹرول میں عرض کروں گا کیا ہے, یعنی اپنے احساسات کو, جذبات کو, غصے کو, وہم کو, پوری اپنی روح کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے, ایسا شخص ہے جو دوسروں کی روحوں کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے. کیونکہ جس وقت اس نے اپنی روح کو کنٹرول کیا, اس کی روح متصل ہو گئی اس پاک روح کے ساتھ جہاں چاہتا ہے کہ خدا متصل ہو جائے. اب اس کی آنکھ نہیں ہے, خدا کی آنکھ ہے. یہ ہاتھ اس کا نہیں ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, آنکھ خدا کی آنکھ ہے.
ہاتھ اب خدا کا ہاتھ ہے، ارادہ خدا کا ارادہ ہے. کیوں؟ اس نے ہوائے نفس سے ارادہ لے کے سارے کا سارا ارادہ عقل کے اختیار میں دے دیا. یہ اب جذبات سے نہیں سوچتا، یہ عقل سے سوچتا ہے. حبیب ابن مظاہر کی طرح سوچتا ہے. دوسری دفعہ نہیں، خط آیا تھا نا، خط آیا تھا. بیوی نے کہا کہاں سے آیا؟ کہا حسین سے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا کہ اے حبیب ہم کربلا پہنچ گئے ہیں، دشمن نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اگر ہماری نصرت کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ. کہا ابھی پھر کیا فیصلہ کیا؟ کہا میں کیسے جاؤں، بیوی بچے ہیں. ایک دم برملا ہو گئی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی. حبیب حسین نے بلایا ہے، سوچ رہے ہو؟ حبیب اٹھ کے کھڑے ہو کے مسکرانے لگے. کہا میں تو امتحان کر رہا تھا، میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ میری زوجہ کیسی ہے، یہ امتحان ہے. کہا میں تمہیں خدا کی راہ میں آزاد کرتا ہوں، یعنی طلاق خوب مجبوراً. یہ طریقہ تھا عورتوں کو بچانے کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں اصول تھا اگر طلاق دے دیا آپ نے پھر دشمن کچھ نہیں کہتا. جیسے زہیر ابن قین نے اپنی زوجہ دلہم کو طلاق دی تھی، جو امیر المومنین کی عاشق تھی. دلہم چھپ کے ورد کیا کرتی تھی امیر المومنین کے، بالکل مختار کی ماں کی طرح. مختار کا باپ کوئی صلوات اللہ علیہ نہیں تھا، خلفاء کے ساتھ بھی اس کے رابطے تھے، وہ جنگجو قسم کا آدمی تھا، لیکن ماں معتقد تھی. اس لیے مختار میں تھوڑے سے اچھے عناصر دکھائی دیتے ہیں اسی وجہ سے. ماں کی بہت بڑی وجہ اس لیے. اب دیکھیں کیسے آئنسٹائن کی ماں ایک شخص کی مقدر تبدیل کر رہی ہے، مائیں تبدیل کرتی ہیں. کربلا بھی تو دو ماؤں کی جنگ تھی، حضرت خدیجہ اور ہندا دونوں کی ماں، یہ دونوں مائیں آئی ہوئی. جیت کس کی ہوئی؟ حضرت خدیجہ کی. خود بھی جیتی تھی، ان کی نسل بھی جیتے گی. جیسے ماں کے مقدر ہوتے ہیں اولاد کے مقدر ہوتے ہیں. تبھی امیر المومنین نے کہا تھا بھائی عقیل مجھے شجاع خاندان سے ایک عورت چاہیے، کیونکہ شجاع بیٹا چاہیے. میں ہوتا تو مائک پکڑ کہتا یا امیر المومنین آپ سے زیادہ شجاع کون ہے؟ کسی سے بھی شادی کر لیں، کوئی کمی ہوگی معجزے کے ساتھ پوری کر لیجئے گا. فرمائیں گے معجزے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ورنہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ایسے چٹکی میں ارادہ کرتے امام سب شجاع ہو جاتے. نہیں، شجاعت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. قوہ غضبیہ کو قلب میں مہار کرنا پڑتا ہے. جب مہار کرتے ہیں غصے کو تو شجاعت نکلتی ہے. شمر کے پاس شجاعت نہیں تھی، غصہ تھا، اور وہ بھی غصہ افراط میں وحشی کی طرح حملہ کرتا تھا. تبھی تو آپ دیکھیں اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے ساتھ کیسے جنگ کی ہے. کوئی اس طرح جنگ کرتا ہے؟ کبھی کسی نے ایسے جنگ کی اسلام میں؟ بعض تو حیرت سے کہتے ہیں ماں قبل اسلام بھی کبھی ایسا نہیں ہوا، سر تن سے جدا کیے گئے ہوں. پہلی جنگ احد میں ایسا ہوا. جنگ میں احد میں کیوں آپ سید الشہداء، سب سے پہلا ٹائٹل حضرت حمزہ کا ہے. سارے 70 جنازے تھے، تمام جنازوں کے ساتھ ایسی بے حرمتی ہوئی جو حضرت حمزہ کے. پہلے ہندا نے وہاں سے سینہ چاک کر کے جگر نکالا، پھر اعضاء جتنے بھی تھے. اللہ اکبر. یعنی آپ اندازہ کریں رسول خدا کے اپنے محبوب ترین چچا کو دیکھ رہے ہیں، محبوب ترین چچا حمزہ کو دیکھ رہے ہیں. کن نگاہوں کے ساتھ رسول خدا نے دیکھا، کیسی کیسی قربانی دی ہے مجھے اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے. پھر بھی ہم بیٹھ کے کہیں کہ نہیں جی مجلس سننا، صرف سننے کے لیے آئے ہوں، ثواب کے لیے آئے ہوں. رب جانے تو حسین جانے، میں نے کچھ نہیں کرنا، جتنی محنتیں وہ کریں، میں کیوں نہ کروں. خوب شفاعت تو ہے. مجالس میں آنے کا مقصد در حقیقت یہ میں کیا پیش کرنے آیا ہوں. ایک اچھا مہمان اپنے ساتھ کچھ لے کے آتا ہے، آپ کیا لے کے آئے؟ گناہ، معصیت، نافرمانی. وہ بھی حسین کے گھر، وہ بھی امیر المومنین کے گھر، وہ بھی صاحب اعضاء کے گھر، وہ بھی ماہ سفر میں. یا خالی آتا ہے وہ اور بھی برا ہے. ایک آیا ناقص چیز لے کے آیا، ایک اور بھی ہے درخواست لے کے آیا ہے. گھر میں سوگ و ماتم ہے، یہ عاشور کے دن درخواست لے کے آیا. مولانا صاحب دعا کرے خدا مجھے بیٹا دے دے. میں دعا کرتا ہوں خدا تمہیں ایک چٹانگ عقل دے دے. کس قدر اپنے ہوائے نفس میں تم غرق ہو.
ابھی بھی میں سے باہر نہیں نکلے، ابھی بھی تم اپنی میں گرفتار ہو، ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ میں اس میں سے تو نکالنے کے لیے آئے تھے رسول خدا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک مقصد ہے۔ قرآن کا مقصد ہدایت اور نجات، اسلام کا مقصد ہدایت اور نجات، تشیع کا مقصد ہدایت اور نجات، پیروی اور نجات۔ تشیع یعنی پیروی اور نجات، اس طرح سے پیروی کرو کہ نجات ملے۔ عزاداری کرنی ہے نا، عزاداری وہ کرو جس میں نجات ہو، نہ وہ جو کہ ہوائے نفس میں پیروی ہو۔ نہ جی مجھے تو ماتم کر وہ بھی بنان اتار کے، یعنی اسی وقت میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ جتنی بھی روایات کہتی ہیں مجالس میں معصوماتیں، وہ سب جھوٹ ہے۔ میں عملاً ثابت کر رہا ہوں، کیونکہ اگر میرا کوئی بزرگ مثلا نبی اکرم کے سامنے کیا کپڑے اتارو گے؟ اور میں جس نقطے کی طرف لے کے آ رہا ہوں آپ میرا ساتھ دیجئے گا، حالانکہ میں نے آج ایک اور موضوع تیار کیا ہوا تھا، وہ رہ جائے گا، کوئی بات نہیں، وہ 40 تھا، اس کو بھی ہلکا سا ٹچ دوں گا۔ عزیزوں، معرفت کے لیے صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہوائے نفس کو کنٹرول کریں، احساسات کو کنٹرول کریں، جذبات کو کنٹرول کریں۔ اسلام کا ایجنڈا در حقیقت ہوائے نفس کے خلاف ادب ہے، ادب ہر چیز میں۔ وضو کیا ہے؟ ادب ہے۔ نماز کیا ہے؟ ادب ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ادب ہے۔ سب کچھ ادب ہے۔ کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، اسلام کے پاس پورا اس کے لیے ایک ایجنڈا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب بھی آپ نے کسی کی تربیت کرنی ہو نا، ادب کے ذریعے کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایک سب سے کامیاب ترین، دنیا میں بلکہ کہنا چاہیے کامیاب ترین ادارہ PMA ہے، پاکستان ملٹری اکیڈمی، جو ایک معمولی سے جوان کو کہ جس کے نہ آگے پیچھے دور دور تک کوئی بندوق اٹھانے والا چلانے والا نہیں ہے، وہ اس کو ایک گاؤں سے اٹھاتے ہیں، اس کو رگڑا دیتے ہیں، ہر روز ڈرل کراتے ہیں، ہر روز پریڈیں کراتے ہیں، سلوٹ کرواتے ہیں، اس حد تک کہ جب وہ لیفٹیننٹ بنتا ہے اس کے چہرے سے مسکراہٹ اڑ جاتی ہے۔ وہ اپنے سینئر کے سامنے وہ کھڑے ہوئے، ایک جنرل کھڑا ہے، بریگیڈیئر کھڑا ہے، کرنل ہے، میجر ہے، نہیں حتیٰ اگر کیپٹن دو کھڑے آپس میں مذاق کر رہے ہیں اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ مسکرا دے۔ وہ لطیفہ بھی سنتا ہے تو ہنستا نہیں ہے۔ یہ ہوا کیا آپ کے خیال میں؟ اتنی ڈرل کرائی ہے، اتنی پریڈ کرائی ہے، کیوں کروا رہے ہو اتنی ڈرل؟ کیوں سردی میں اس کو اتنی رگڑا دے رہے ہو؟ وہ کہتے تھے RWR، روڈ واک اینڈ رن، مثال کے طور پر میں برنول کا پڑھا ہوں، وہاں پہ اس کو کہتے تھے رگڑا وداؤٹ ریزن، بلا وجہ رگڑا دے ہیں۔ وہ ہے تو ویسے رگڑا ہی، لیکن یہ رگڑا بڑا اہم ہے۔ جیسے جونیئر کیڈٹ جو آتا ہے وہ کہتا ہے کیا یار میں آرام سے صبح سویا کرتا تھا، 5 بجے مجھے اٹھا دیا ہے، دوڑا رہے ہیں صبح 5 بجے ہمیں بھی اٹھا دیتے، گھنٹی بجتی تھی۔ اور ایک PTI تھا، وہ بھی ریٹائر تھا، PMA سے ہی آیا تھا، اور جو ہے وہ وسل اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، ایسے مارتا تھا، وہ چوں 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 کر رہی ہوتی تھی، اور ساتھ جو ہے وہ کہتا اٹھو جوان کشمیر فتح کرنا ہے۔ وہ ابھی تک کشمیر پھنسا ہوا ہے، یہاں پہ کشمیر فتح کرنا ہے، ایک ہی چیز سے اٹھا رہا ہے، یعنی اٹھو ورزش کرو صبح کیونکہ کشمیر فتح کرنا ہے۔ دیکھیں کس طرح کیوں تیاری کرا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیا ایسی اتنی سختی کر رہے ہو کیڈٹ پہ، بیچارے کو چھٹی دے دو، دل اداس ہوا ہے گھر جانے دو، کہیں گے خبردار۔ اکثر جو ہے وہ سارجنٹ اتنی سختی کرتے تھے، ہمارے والد صاحب بتاتے، والد صاحب کو سوارڈ آف آنر ملی تھی PMA میں، آ کے وہ ایک ہی پلٹون میں ایک ہی کو ملتی ہے۔ کہا ایک دن سارجنٹ نے آ کے کہا کہ وہاں پہ رضوی مشہور تھے والد صاحب، حالانکہ ہم جعفری ہیں، خیر وہ رضوی مشہور تھے، کیپٹن رضوی۔ کہا لیفٹیننٹ رضوی، کہا لیفٹیننٹ یہ مجھے اپنی شکل تمہارے جوتے میں نظر نہیں آ رہی، یعنی ایسے چمکنا چاہیے جوتا نظر آئے۔ اور اسی کے اوپر جو ہے وہ پورا تھیلا بھر کے پتہ نہیں کتنے کلو کا جو ہے، اور ہاتھ میں جو ہے زمانے G3 پکڑی، اب جو ہے وہ پورے گراؤنڈ کے چکر لگا رہے، دوڑ رہے۔ کیوں اتنی سختی کرا رہے ہو جناب سارجنٹ صاحب، جناب کمانڈانٹ صاحب؟ وہ کہے گا اس لیے کہ میں نے اس کو تیار کرنا ہے،
اس کو وہ ان کو اس طرح سے سکھایا گیا تاکہ یہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکے، غصے کو قابو میں کر سکے. اس کے بڑے نے آرڈر دیا تو اس کے ساتھ جھگڑا نہ شروع کر دے. اگر اس کو ایک دن کہا گیا نا کہ جاؤ اپنے وطن کے لیے قربان ہو جاؤ، یہ سلوٹ کرے اور چلے جائے، عزیز بھٹی کی طرح شہید ہو جائے. نہ بعض ہمارے جرنیلوں کی طرح ریالی جرنیل بن جائے، ڈالر پہ بک جائے، شہرت پہ بک جائے. اس کا مطلب ہے ٹریننگ اچھی نہیں ہوئی، یا ٹریننگ اس وقت اچھی نہیں ہوئی یا ابھی پولیٹیشنز نے بگاڑ دیا. دونوں میں سے ایک ہے. جب تک پریڈ کر رہا تھا، ڈرل کر رہا تھا، بہت اچھا تھا. جب سے چھوڑی بیکار ہو گیا ہے. یاد رکھیے گا، ہم بھی جب تک ہوائے نفس کے لیے ادب کے ساتھ چلتے رہے کامیاب ہے. جیسے ہی ادب کو چھوڑ دیا خطرے میں ہے. چاہے وہ ایک مجتہد ہی کیوں نہ ہو، اپنے غصے کو قابو نہیں کر سکتا، غصے کو قابو نہیں کر سکتا، ایک دم حملہ کر دیتا ہے، ایموشنز اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، بعد میں پشیمان بھی ہو جاتا ہے. مجتہد کو ہم نے گرتے ہوئے دیکھا ہے. مجتہد بننا کوئی بہت بڑا فخر والی بات نہیں ہے. فقیہ اور فقاہت فخر والی بات ہے. اور یہ خود جواد معمولی نے کہا ہے، کام مجتہد بننا، مر جائے تقلید بننا اعزاز نہیں ہے، اعزاز فقیہ. اور یہ ہر شخص کے لیے، ہر شخص فقیہ بنے، فقاہت کوشش کرے، اجتہاد کرے، کوشش کرے، چاہے زندگی میں ہو، چاہے دین میں ہو یا علم میں ہو، فرق نہیں پڑتا، کوشش تو کرے. تبھی آپ کے اور میرے مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اس کو واقعی بہترین نعرہ ہونا چاہیے ہمارے لیے، ان الحیات عقیدۃ و جہاد. زندگی عقیدہ اور جہاد ہے. جہاد یعنی کوشش. پہلی حدیث جو امام خمینی نے اپنی 40 حدیث میں لکھی ہے جہاد اکبر کے بارے میں، ایک سریہ وہ ہے جس میں رسول خدا نے شرکت نہیں کی، جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے. ظاہراً جنگ بڑی سخت تھی. لشکر کا استقبال شہر کے دروازے پر رسول خدا نے کیا، اور استقبال کرنے کے بعد سب کو کھڑا کر دیا. کہا کہ تم نے جہاد اصغر کر لیا لیکن ابھی تمہارا جہاد اکبر باقی ہے. کہا یا رسول اللہ، اگر یہ اصغر تھا تو پھر میرے جیسے، یہ اصغر تھا تو پھر اکبر، اللہ ہی بچائے، پھر اکبر کیا ہوگا. کہا نہیں، اکبر تم سب پر باقی ہے، اور وہ ہے اپنے ہوائے نفس کے خلاف جہاد، شہوت کے خلاف، غصے کے خلاف. کیونکہ وہ اگر وہ نہ کیا وقت عمل، بڑے بڑے مومن جو ہے وہ 35,000 میں چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے مومن. اور پھر نتیجہ دیکھیں، جنہوں نے حسین کو لبیک نہیں کہا نا، ان کی جانیں بچی نہیں. پھر 3 شہر تباہ ہو گئے، مدینہ، مکہ، کوفہ. واقعہ حرہ، واقعہ جو حملہ کیا حسین بن نمیر نے منجنیکوں کے ساتھ کعبے پہ، اور کوفہ کے حالات تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. صدام کے زمانے تک جو ہے یہ ان کو سکھ اور آرام نہیں نصیب ہوا. اور ان سب نے، آپ دیکھیں گزشتہ رات عرض کیا تھا، جب مدینے سے 28 رجب کو مولا نکلے کوئی بھی ساتھ نہیں آیا صحابہ میں سے، کوئی بھی ساتھ نہیں آیا، صرف خاندان کے لوگ تھے، صرف خاندان کے لوگ تھے. بعض خاندان والوں نے بھی ساتھ نہیں دیا ہے. یہ بھی اب مطالعے کے لیے ہے. اس کا مطلب کوئی بچا ہوا نہیں ہے. حضرات امتحان ہے، شدید امتحان ہے، اور امتحان میں مذاق نہیں ہوتا. ابھی بھی امتحان. یہ فتنے کیا ہیں؟ شہادت ثالثہ، یا مثال کے طور پہ زنجیر والا ایشو یا کوئی اور چیز، یہ سب فتنے ہیں. اور میں نے پہلے عرض کیا، ایک زمانہ تھا میں نے اپنے ہوش میں وہ دیکھا، سال میں حضرت ایک فتنہ ہوا کرتا تھا، پھر مہینے پہ آ گیا، مہینے میں ایک فتنہ، پھر ہفتے میں آ گیا، پھر دن میں ایک فتنہ. ابھی فتنوں کی بارش ہے، دن میں کئی فتنے ہیں. اور اگر کوئی شخص اسلام کے ادب کے ایجنڈے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی عاقبت کیا ہوگی. اور یہاں پہ اہل بیت بھی کچھ نہیں کر سکتے. دل چاہتا ہے ان کا لیکن کر نہیں سکتے، کیوں؟ معجزہ نہیں دکھایا جا سکتا کہ میں ایکسپیل کروں گا اور اس کا دل جو ہے وہ نہیں. یہ تو کارٹون میں بھی وہ دکھاتے ہیں، جادو کے ذریعے آپ کسی کو اپنا عاشق نہیں بنا سکتے. محنت کرنی پڑتی ہے، اس معیار پہ اترنا پڑتا ہے. ایک شخص نے کامیاب ہوتا ہے، اس کو راتوں کو جاگنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. جو جتنا بہتر محنت کرے گا اتنا اجر پائے گا.
جتنا گولڈ ڈالیں گے اتنا ہی حلوہ. اب حلوے کی مثال دینی چاہیے. سب سے اچھی چیز آج کل حلوہ ہی ہے، حلوہ ہی، اور وہی ہمیں نصیب نہیں ہوتا. بعض جگہوں پہ تو گھر ہم جاتے ہیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے. میں سوچ رہا ہوں مردوں کی مجالس جو ہے وہ جانا چھوڑ دوں، خواتین کی مجالس پھر بہتر ہوتی ہیں. کم از کم نیاز تو کچھ دیتی ہیں. یہ تو پانی بھی نہیں پوچھتے، پانی پلاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. حلوہ حلوہ کہہ کے تھک کے پورا محرم سفر گزر جاتا ہے. در حقیقت وہ چیز محنت کرنی پڑے گی، جتنی محنت کریں گے اتنا اجر ہے. اگر یہ کسی نے ذہن میں بٹھا لیا نہیں رب جانے تھے حسین جانے، نہ ابا عبداللہ الحسین ظالم ہے، عادل ہے، اور نہ ہی خدا ظالم ہے، وہ بھی شدید عادل ہے. جس نے محنت کی ہوئی ہے وہ، اور جس نے ککھ بھی نہیں کیا، ان دونوں کو کہ نہیں جی یہ اچھا ہے بیچارہ، اچھا ہے، کر نہیں سکا تھا، کچھ کرنا چاہتا تھا، بس جو ہے وہ دنیا کی کام تھے، رات کو دکان نہیں بند کر سکتا تھا مجبوراً. ہاں مجبوراً. جس نے پیسے کمائے تھے کہیں وہ گولڈن خریدار نہ آ جائے جو آج تک پیدا ہی نہیں ہوا. شیطان یہی کہتا ہے نا، وہ آ گیا نا 1 سال کا پوری کمائی اسی سے ہو جائے گی، وہ ابھی تک نہیں آیا. بند نہ کرنا دکان کو، جمعے پہ نہ جانا، جماعت نماز جماعت نماز فرادہ ایک ہی تو جیسی، کیا فرق پڑتا. مجلس پہ نہ گئے تو کیا ہوگا، پتہ چلا اسی میں. کہ اکثر علماء اخلاق کہتے ہیں جب بھی دل میں یہ ایک اشارہ ہے نا کہ فلاں جگہ جانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر تھکاوٹ، سستی یا کوئی اور چیز مانے بنے، فوراً جانا، لاہور پڑھو اور فوراً جاؤ. کیوں؟ ابلیس کو پتہ ہے اس کو کچھ ملنے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے، روح میں تبدیلی آنے والی ہے. یہ کہے گا کبھی نہ جائے. زہیر ابن قین بھی اگر یہی کرتا نا کہ جیسے ہی دل میں خیال ہے اس سال حج پہ جاؤ، 20 سال حج پہ نہیں گیا تھا، اس سال حج پہ اٹھ کے آ گیا. کیوں آیا اس کو بھی نہیں پتا. وہ مقناطیس اپنی طرف کھینچ رہا ہے. وہ مقناطیس صرف اس کو کھینچتا ہے جس کے اندر استعداد ہو، جس کے اندر توانائی ہو. لکڑی اور پتھر کو کیسے کھینچے گا وہ؟ ایک آلودہ قلب کو حسین کیسے کھینچے؟ کھینچ ہی نہیں سکتے. مثل کو اٹریکٹ کرتا ہے. لائک اٹریکٹس لائک، یہ قانون ہے دنیا کا، لا آف اٹریکشن، سب سے پاورفل قانون خداوند تعالیٰ کا. لائک اٹریکٹس لائک. برے کے دوست بھی برے ہوں گے، اچھے کے دوست بھی اچھے ہوں گے. دوستوں سے شخص کو پہچانے، روایت ہے پہچاننا ہے کسی کو. خاندان سمجھ بھی نہیں آ رہا، اس شخص کے دوستوں کو دیکھیں کون ہے. پوچھے جی آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے، ختم ہو جائے گی بات. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں حضرات جن کی شادی ہو چکی ہے، آپ کا بیسٹ فرینڈ آپ کی بیوی ہے. اگر نہیں ہے آپ قابل اعتماد نہیں ہیں، آپ پہ بھروسہ نہیں ہو سکتا. اور خواتین میری بہنیں میری ماں ہیں، اگر آپ کا بیسٹ فرینڈ آپ کا شوہر نہیں ہے آپ بھی قابل اعتماد نہیں ہیں. آپ کی بیٹی بھی قابل اعتماد نہیں ہے. آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے نہیں آئیں گے. نہ جائیے گا ایسے گھر میں جہاں پہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، باپ ماں کی عزت نہیں کرتا. ادب گھر میں کس طرح رعایت ہونی ہے. باپ سکھاتا ہے بچوں کو کہ کیسے ماں کا ادب کرو. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اکثر بچوں کو فرماتے تھے جیسے ہی جو ہے وہ دسترخوان سے اگر جو ہے وہ زوجہ نے کوئی چیز اٹھائی فوراً کہتی تھی اپنی بیٹیوں کو ماں اٹھا رہی ہے جلدی سے مدد کریں. خود اٹھا سکتے ہیں لیکن پھر تربیت نہیں ہوگی. تربیت یہ ہے کہ آپ بچے کو کہیں اٹھاؤ. ادب یہ نہیں ہے کہ بچے کو ٹارچر کریں. دیکھو تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، مجھے جو چیزیں اچھی لگتی ہوں تمہیں بھی اچھی لگنی چاہیے نا. بچہ کہتا ہے ہاں مجھے نماز بہت اچھی لگی، پڑھو گے نا نماز. یہ ٹارچر ہے، یہ بلیک میلنگ ہے. نماز پڑھو 10 روپے دوں گا، نماز پڑھو فلاں کھلونا لے کے دوں گا. اگر ایسے بچے کی تربیت کی، کل کوئی بھی اس کو کچھ دے گا تو وہ اپنا دین ایمان بیچ دے گا، پیسوں پہ بھی بیچ دے گا. آپ نے ٹریننگ دی ہے. پھر کیا کریں؟ ادب بیچ میں انوالو کر دیں، جو انگریزوں نے ہم سے پہلے سیکھ لیا. ایٹیکیٹس، وہ ایٹیکیٹس کرتے ہیں. بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، نگاہ کیسے کرنی ہے. بڑا ہو تو اس کے آگے چلنا ہے. ایک ایک چیز. سر کے اوپر پیالی میں پانی ڈال کے لڑکی کو گھر میں چلنا سکھاتے تھے. تیز چلو، ایک قدم کے پیچھے دوسرا قدم، ایک لکیر پہ چلو. یہ تو چیزیں ختم ہو گئی، ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. کوئین وکٹوریا نے اس طرح نظام بنایا ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہی
ہندوستان سے 2 عالم، 2 فارس سے اور 2 عرب عالموں کو جمع کیا، کہا میں قانون بنانا چاہتی ہوں، سوشل نارمز بنانا چاہتی ہوں کہ جن چیزوں کے اوپر لوگ عمل کریں تاکہ ایک معاشرہ بنے، اچھا معاشرہ۔ پہلی دفعہ لڑکا لڑکی کو دیکھے گا، کیسے دیکھے گا؟ ہاتھ نہیں ملاتے تھے اس قانون کے مطابق، مرد اپنا ہیٹ اتارتا تھا۔ یہ ہیٹ اتارنے والی رسم آئی وہاں سے ہے، اسلام میں نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ بعض نے ہیٹ کے ساتھ ساتھ امامہ بھی اتارنا شروع کر دی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ، یہ رسم ہے۔ جیسے اور رسمیں جو ہیں وہ، اور آئی بھی انڈیا سے، انڈیا تو کھپ گیا تھا انگریزوں سے، یعنی سب سے زیادہ اثر وہاں چھوڑ کے گئے ہیں انگریز، ابھی تک ہے، حتیٰ دینی مراکز میں بھی ہے، دینی مراکز مدارس میں انگریزوں کا اثر ہے۔ ہمارے ہاں کم ہے، قدرے کم ہے، کیونکہ بلاخر میجورٹی مسلمان تھے، غیرت مند تھے۔ پشاور والی سائڈ پہ اور کم ہو جاتا ہے، پارا چنار جائیں بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہاں پہ تو ویسے قانون جو ہے وہ بندوق ہے، ہاں کیا کہتے ہیں، ٹوپک زماں قانون دے، ہاں بندوق میرا قانون ہے۔ ایسے نہیں ہے مجاہد، ہمارے ایسے نہیں ہیں، جذباتی نہیں ہے، عقل سے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور جس وقت مجاہد عاقل ہو جائے، اللہ اکبر، اگر مجاہد عاقل ہو جائے، یہ وہ چیز ہے جو کربلا والے بنانا چاہتے ہیں، اور بنائے بھی۔ دیکھیں آپ نے چند دنوں میں حسین علیہ السلام نے کیا شاہکار پیدا کیے ہیں۔ قاسم ابن الحسن نہیں آپ نے دیکھا، قاسم نے شہد تو چکھی تھی، لیکن قاسم سے ذرا یہ پوچھے، جس وقت 9ویں کو پوچھا مولا نے کہ ہاں قاسم موت تمہاری نظر میں کیسی ہے، یہ اس لیے نہیں کہ اس کا امتحان لیں، یہ دوسروں کو بتانا چاہتے تھے یہ عام بچہ نہیں ہے، بڑا ہی عاشق اور عاقل ہے، عاقل عاشق ہے، عاشق عاقل ہے۔ کسی ایک جوان نے مجھ سے سڈنی میں پوچھ لیا، کہا حسین کربلا گئے تھے نا، عشق کی منزل تھی یا عقل کی منزل تھی؟ میں سوچنے لگا خدا کیا کہوں، اگر کہوں عشق تو یعنی عقل نہیں استعمال کی، نعوذ باللہ یہ کیسے ہو سکتا، کہوں عقل تو پھر بھی بات رہ جاتی ہے، عشق بھی تو تھا بالاخر۔ اقبال یہاں پہ تھوڑا سا دھوکہ کھا گئے ظاہراً، ایک ہی شعر ہے جس میں مجھے ذاتی طور پہ مجھے اختلاف ہے، ہو سکتا ہے ان کی تعبیر کچھ اور، کہ جو ہے وہ کودنے والا جو ہے کیا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل نہ محو تماشا لبے بام۔ خوب یہاں پہ یعنی عقل اور عشق کو علیحدہ کر دیا، ایسے ہی نظر آتا ہے نا بظاہر، اس لیے پھر آپ بھی تھوڑا سا اتفاق کریں گے، تھوڑا سا گم ہو گئے اقبال، سمجھ نہیں سکے کہ یہ دونوں ایک آئٹم بھی بن سکتا ہے، بڑا ہی آسان ہے۔ میں نے البتہ ایک ہفتے کی محنت کے بعد یہ نسخہ تیار کر کے اس کو جواب دیا تو بڑا آدمی ایموشنل ہو جاتا ہے۔ میں اتفاق سے جب بھی کہیں پہ مجلس میں جاؤں اپنے آپ کو ایموشنل کرنا پڑتا ہے، ایموشنل ہونا پڑتا ہے، ورنہ اثر نہیں ہوگا۔ جو بات دل سے نکلے گی وہ اثر کرے گی، نہ جو یہاں سے نکلے گی، یعنی دل کی بات ذہن میں جا کے خود انرجی قلب سے لینی ہے، پھر سوچنا ہے، پھر اس کا جو ہے وہ ایک گولا بنا کے جو ہے وہ ایموشنل پھینکنا ہے دل کی طرف، اور دل کیچ کرتا ہے۔ اور اگر دل سے نکلے گی دل تائید کرے گا، اگر ذہن کی ہوگی بھول جائے گا، کہتے نہیں جھوٹ بول رہا، فوراً اٹھ کے چلا جائے گا۔ یا وقتی طور پہ ایموشن، جو میں نے رات کو کہا تھا، لذت اگر باطل میں ہے تو بڑی تھوڑی دیر کے لیے ایک نعرہ لگا کے ٹھوس ہو جاتی ہے، جو ان کے ہاں ہوتی ہے، وہ جھوٹی باتوں کے اوپر نعرہ ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے، جھوٹے مصائب پہ رونا تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا اس میں سے کیا نہیں نکلا؟ دونوں چیزوں میں چاہے نعرہ تھا چاہے رونا تھا، اس کی لذت بادوام ہونی چاہیے، اگر لذت دوام نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ناقص ہے۔ اچھا اور کچھ بتائیں، لذت کے علاوہ بھی بہت آسان ہے، لذت کے ساتھ جو ایک چیز جڑی ہوئی ہے وہ سکون ہے۔ آپ کو وہ حقیقت سننے کے بعد لذت محسوس ہوگی اور سکون ہے، آرام ہے، اطمینان قلب ہے، کیوں؟ یہ خدا کی طرف سے آتا ہے۔ خدا جھوٹ کے لیے سکون عطا نہیں کرتا، صرف حق کے لیے سکون عطا کرتا ہے۔ قرآن دیکھ لیں، سورہ مبارکہ ہے ظاہراً، درود پڑھیں محمد و آل محمد۔
آیا یہ ہے، ابھی ذہن سے میرے سورہ نکل گئی، آیت نمبر 4 بھی ہے، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، هو الذی، وہ خدا ہے جو سکون کو نازل کرتا ہے، وہ خدا ہے جو سکون عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سکون پھر عزیزوں کیا کرتا ہے انسان کے ساتھ؟ آج میں نے 40 پہ گفتگو کرنی تھی، رہ گئی، میرا قصور نہیں ہے، ٹائم کم ہے اور مقابلہ بہت سخت، رہ گئی، پھر کبھی صحیح انشاءاللہ۔ لیکن یہ عشق جو عاقلانہ ہو، جواب یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا دل چاہتا وہی تھا جو عقل پسند کرتی تھی، اور عقل وہی پسند کرتی تھی جو دل چاہتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی فیصلہ ہی عقل وہ کرے گی جو دل چاہتا ہے، جہاں سکون ہے، جہاں آرام ہے، جہاں اطمینان ہے، جہاں لذت پائیدار ہے۔ یعنی فیصلہ کر رہے حسین فنا خود کو فنا کر دو، اور دل کہتا ہاں، یعنی دل نے پہلے کہا فنا ہو جاؤ اس ذات محبوب پر، اور عقل کہتا ہاں وہ ذات، عقل کے ساتھ فیصلہ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں عقل بالکل ایموشنل نہیں ہے، عقل 2+2 کتنے 4، کبھی بھی نہیں کہے گا 5، کبھی بھی نہیں کہے گا کامل دو نا، تم اس کو تھوڑی دے رہے ہو، تم تو اس کو دے رہے ہو، اچھا اس کو دے رہا ہوں، پھر میں اس کو کیوں دیکھوں؟ پھر میں اپنے عمل کو دیکھوں اور جو اس سے راضی ہو رہا ہے اس کو دیکھوں۔ اب تو میں نہ ہاتھ کو دیکھوں گا، نہ دینے والے کو دیکھوں گا، نہ لینے والے کو دیکھوں گا۔ ہاتھ بھی دینے والا خدا کا ہاتھ ہے، لینے والا ہاتھ بھی خدا کا ہاتھ ہے، پھر کیوں نہ بہترین۔ پھر 5000 کا نوٹ نکالے گا اور ساتھ یہ بھی کہے گا کہ بابا جی معاف کر دیجئے گا۔ 5000 دے کے بھی کہہ رہے ہو معاف کر دیجئے گا۔ خوب سنت حسین پہ عمل کر رہا ہوں، سائل دروازے پہ آیا ہے، کھٹکا رہا ہے، کوئی ہے جو سائل کی مدد کر دے۔ اللہ اکبر۔ ایک رسم تھی مدینے میں، یہ عشق کیا کرتا ہے انسان کے ساتھ۔ رسم کہتے اگر حسین کا دروازہ کھٹکایا اور ایک 11 سال کی بچی باہر آ گئی نا، پھر وہ اکیلا، پھر سائل خود نہیں کہتا تھا بھائیو ادھر آؤ، آج مراد کا دروازہ کھل گیا، سکینہ آئی ہے۔ اگر سکینہ آ گئی دروازے پہ، دوڑو، سب جمع ہو جاتے، ہاں آج بہت کچھ ملنے والا ہے کیونکہ سکینہ آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق کیا کیا کرواتا۔ اب مولا نے اگر دینا ہے، سکینہ کہہ رہی ہے، شفاعت کرا رہی ہے، بابا سائل ہے، مانگنے والا آیا ہے، آپ کریم ابن کریم ہے، بابا بچی کیسے مانگتی ہے؟ اور باپ کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہوتی باپ کی، ایسے ہی ہے نا، کاش ویسے یہ رسمیں نہ بنی ہوتی، یا اگر بننی بھی تھی تو کربلا کے بعد ہی بنتی، کربلا میں نہ بنتی، بیٹیاں باپ کی نہ ہوتی، ہاں نہ ہوتی۔ پھر جو ہے وہ حضرت فاطمہ کو اتنا دکھی اس دنیا سے تو نہ جانا پڑتا نا۔ رات کو آپ نے سنا ایک فاطمہ حسین کی ہے، ایک فاطمہ محمد کی ہے، کتنی ملتی جلتی ہیں، دونوں باپ کے ہی غم میں اس دنیا سے چلے گی۔ آج آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ قافلہ تو پہنچنے والا ہے، کیوں نہ میں اور آپ بھی اس قافلے کے استقبال کو چل پڑیں۔ 40 ہے عزیزوں، 40 کربلا بالغ ہونے جا رہی ہے، 40 کا عدد بلوغ کی علامت ہے۔ حسین کا خون بالغ ہو گیا، شہادتیں بالغ ہو گئی، علی اکبر کی قربانی بالغ ہو گئی، علی اصغر جوان ہو گیا۔ اللہ اکبر، مرحبا مرحبا مرحبا، سبحان اللہ۔ اکیلے نہیں جا رہے، آپ سے آگے آگے جابر جا رہے ہیں، عطیہ اوفی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ عطیہ اوفی کہتے ہیں جابر، اللہ اکبر، جابر تم نے کیا کمال کر دکھایا ہے، سبحان اللہ۔ تمام وہ طلسم توڑ دیے دشمن کے، کسی میں جرت نہیں تھی کہ کربلا کی ذکر بھی کرے۔ اندھا جابر مدینے سے چلا ہے، کیوں؟ خبر یہ پہنچی ہے، بڑی خطرناک خبر پہنچی ہے، اور اچھا ہوا جابر، اچھا ہوا،
واللہ اچھا ہوا آپ نابینا ہیں، نابینا ہیں۔ جابر عطیہ کو لے کے آئے، اب عطیہ تعریف کر رہے، جابر کے ساتھ آئے، پہلے فرات میں غسل کیا، میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، آپ بھی تھک گئے ہیں، لیکن پھر ہمارا پتہ نہیں کب ملاقات ہوتی، کیا پتہ آج رات میری یا کسی کی آخری رات ہو، پھر ہماری ملاقات جہاں پہ ہونی ہے کتنی شاندار جگہ ہوگی، برزخ میں۔ نہیں برزخ سے پہلے بھی جب روح قبض ہو رہی ہوگی، ابا عبداللہ الحسین کھڑے ہوں گے، یہ میرا رونے والا ہے، مجھے سکینہ لے کے آئی ہے، یہ سکینہ لے کے، میں مجلسوں میں تشریف لاتی ہیں بیویاں، سکینہ آتی ہیں روایت کے مطابق، آ کے اپنی پھوپھی سے کہتی ہیں، پھوپھی اماں کیا ان کا بھی کوئی بابا مظلوم تھا، کیا ان کا بھی کوئی جوان بھائی تھا، کیا ان کا بھی کوئی چھوٹا سا شیرخوار بھائی تھا، اور یہ روتے کیوں ہیں؟ بی بی فرماتی ہے لکھ دیجیے گا، یہ تمہارے بابا کے رونے والے، جو دعائیں بی بی نے کہی ہیں وہ میں نہیں کہوں گا، وہ رہنے دے، راز رہنے دیں، لیکن اتنا بتا دے بی بی دعائیں کر کے جاتی ہیں محفل سے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا، بلائے جاتے ہیں۔ میں نے گزشتہ رات عرض کیا تھا، آنے کے لیے ایک دلیل کافی ہے، بی بی زہرا نے صرف نام لکھ دیا ہے، اب لانا خدا کا کام ہے، بٹھانا خدا کا کام ہے۔ کتنے مصائب روک دیے، کتنی بیماریوں کو روک دیا، کتنی رکاوٹوں کو پھیر دیا، بی بی نے لکھ دیا یہ مجلس پہ جائے گا، یہ مجلس پہ جائے گا، یہ ہو کے رہے گی۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ حسین آپ سے گفتگو کرتے ہیں مجلس میں، مخاطبہ کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ جتنے امیدوار ہو سکتے ہیں ہو جائیں محفل میں، محفل میں۔ کس قدر جابر غسل کیا فرات میں، نابینا۔ عطیہ کہتے ہیں پھر اپنی جیب سے ایک خاص عطر نکالا، وہ لگایا، پھر ہم چل پڑے۔ جیسے ہی کربلا پہنچے کہا عطیہ میرے ہاتھ قبر حسین پہ رکھو، جابر آنکھوں سے جابر نے حسین کو بچپن میں بھی دیکھا ہوا ہے، جب تک نابینا نہیں ہوئے تھے دیکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جابر محرم ہے، جابر محرم ہے، بی بی کے گھر جایا کرتے تھے، بعض اوقات گلہ بھی کرتی تھی جناب سید، جابر تم کہاں تھے، ہاں اتنا کچھ ہو گیا تم کہاں تھے۔ جابر ہاتھ جیسے ہی ہاتھ رکھے نا قبر حسین، عطیہ کہتے ہیں فوراً غش کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ کہا میں نے پانی چھڑکا، ہوش میں لایا، جیسے ہی ہوش میں آیا 3 مرتبہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، کہنے کے بعد کہتے حبیب لا یجیب، حبیب 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 کا جواب نہیں دیتا، میں حسین پکار رہا ہوں، میرا جابر کا جواب نہیں دے گا۔ پھر دل میں شاید خود ہی سوچا جابر کیسے جواب دے، تن یہاں پر ہے، بدن یہاں پر ہے، سر کہاں پر ہے۔ بڑا روئے، لیکن یہ پہلی زیارت صرف جابر کی نہیں ہے عزیزو۔ فوراً عطیہ نے کہا ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی، بالا سرے ابا عبداللہ الحسین، پھر کچھ زیارت کے کلمات پڑھے، اچانک مجھے دور سے قافلہ دکھائی دیا۔ خوب اس زمانے میں دشمن بھی آتے تھے غارت کرنے کی نیت سے۔ عطیہ نے کہا جابر دور سے کوئی آتا دکھائی دے رہا ہے، کہا قبر کی اوٹ میں چھپ جاتے ہیں، چھپ گئے۔ کہا اچھا مجھے قافلے کے حالات بتاتے رہو۔ کہا جابر اونٹ ہیں، کجاوے ہیں،
آگے آگے ایک مرد بیٹھا ہوا ہے، کچھ سپاہی ساتھ ہیں، پیچھے مستورات ہیں، قریب آ رہے ہیں. کہا اچھا خوب خطرہ نہیں ہے، غور سے دیکھو. کہا جابر قافلے رک گئے ہیں، اور بتاؤ. جابر اب عطیہ رو رہا ہے. رو کیوں رہے ہو عطیہ؟ کہا جابر ان مستورات نے اونٹوں کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، خود کو کچابوں سے گرا دیا ہے. عطیہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہوش کر غور سے دیکھ. ان میں ایک جوان بھی ہے، آگے چل رہا ہے. غور سے عطیہ نے دیکھا جابر. شاید عطیہ نے کہا ہوگا جابر تو خوش نصیب ہے، نابینا ہے، ورنہ آج نابینا ہو جاتا. جابر یہ جو آ رہا ہے کس قدر شبیہ حسین ہے. غور سے دیکھ کون ہے. کہا یہ سید الساجدین ہے، کمر جھکی ہے، یہ جوان بوڑھا ہو گیا ہے. تیز تیز چلتے ہوئے آئے، لیکن جابر پتہ ہے کیسے چل رہے تھے؟ چلتے تو نہیں تھے، دوڑتے تھے، گرتے تھے، اٹھتے تھے، پر روتے تھے، اشک بہارے. مولائی سیدی آجرک اللہ فی مصاب الغریب المظلوم مولا کے قریب پہنچے. اس طرف سے امام بھی تیزی سے چلتے آ رہے ہیں. استقبال کیا، خیر مقدم کا. جابر خوش آمدید کربلا میں. جابر میں معذرت چاہتا ہوں، ایسے حالات میں ملاقات ہو رہی ہے. امام معذرت کر. اے رسول خدا کے صحابی، اے علی کی خوشبو، اے میرے چچا حسن کی یادگار، اے جس کو دیکھ کے مجھے بابا یاد آتے، اے محرم راز علی، اے محرم بیت زہرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جابر نہیں تھے تم عاشور کے دن میں. آؤ بتاؤں کیا ہوا، آؤ کہانی سناؤ. جابر یہاں پر علی اکبر کے کلیجے میں برسی. جابر یہاں پہ قاسم کا لاشا پامال. جابر یہاں علی اصغر کا لاشا نہر ہوا. جابر یہاں حسین کا سر تن سے جدا. آؤ جابر آؤ، آنو محمد کے لاشیں یہاں سے اٹھائے. آؤ جابر آؤ، تمہیں علقمہ کے پاس لے چلوں، تھوڑا فاصلہ ہے، میرے ساتھ چلو. ارے جابر یہاں عباس رشید کے 2 بازو کٹے. آؤ جابر آؤ. اچھا یہ سارا کچھ سن لیا ہے نا، اب میں اور کچھ نہیں کہوں گا. اہل بیت کتنا عرصہ رہے میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف اتنا بتاتا ہوں. جب سب کچھ ہو گیا، زیارتیں پڑھی ہیں مولا نے، پوری زیارات پڑھ کے جابر کو سکھائی ہیں. جس وقت حضرت عباس کی صرف زیارت سنا دیا، یا عباس صالح، یا عباس ابن علی المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین ولحسن المجتبی ولحسین سید الشہداء. اچھا اب جابر کو صرف ایک جملہ اور سب سے التماس سے دعا.
جابر کو صرف ایک پیغام آیا ہو، وہی جو حر کو آیا تھا نا. اب جابر کی کیا حالت ہوگی؟ جابر زینب بلا رہی ہے ذرا. ابھی تک سید الساجدین نے کہانی سنائی، آؤ زینب تمہیں کہانی سنائے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. إلهي يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبحق تسعة المعصومين من ذرية الحسين، وبدماء شهدائنا، وبإمام زماننا 10 مرتبة يا الله يا الله يا الله يا الله. یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک واکفنا یا قاضی الحاجات ویا کافی المہمات ویا رافع الدرجات انک مجیب الدعوات وانک علی کل شیء قدیر. خدایا ہماری عبادت قبول فرما، ہر روز علم و تقوی میں اضافہ فرما، مودت اہل بیت میں اضافہ فرما، معرفت عطا فرما، فہم عطا فرما، دین شناسی اور بصیرت عطا فرما. اے کریم رب رحیم پروردگار دین اسلام سے وفاداری عطا فرما، اہل بیت سے وفاداری کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کے حضور سرخرو فرما، بیویوں کے سامنے روز محشر شرمسار نہ فرما. اے کریم رب رحیم پروردگار ہمیں، ہماری اولاد، ہماری ذریت کو دین دنیا میں کامیاب و کامران فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حکومت عدل امام زمانہ برپا کرنے کی توفیق عطا فرما. دشمنان اسلام فتنہ گروں کو نابود فرما. امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، ہندوستان، آل سعود، آل خلیفہ کو نابود فرما. اے کریم رب رحیم پروردگار مکہ، مدینہ، بیت المقدس، مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما. مجاہدین اسلام کو ہر محاذ پہ فتح و نصرت اور غلبہ عطا فرما. دین کے خدمت گزاروں کو علماء، مراجع اعظام، رہبر معظم توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اے کریم رب رحیم پروردگار اپنی واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. دین دنیا اے کریم رب رحیم پروردگار دونوں میں سرخرو فرما. عزت کی زندگی عطا فرما، عزت کی موت اور شہادت عطا فرما. اے کریم رب رحیم پروردگار ہماری کوتاہیاں، لغزشیں، گناہ، تقصیرات معاف فرما. اے کریم رب رحیم پروردگار تجھے خون ناحق ابا عبداللہ کا واسطہ ہے، جتنے بھی مظلوم ہیں خصوصاً اسرا ہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما. ظالم حکومتوں کو جہاں کہیں بھی ہے، جو بھی ہیں، نیست و نابود فرما. کلمہ حق کہنے والوں کو متحد فرما. اے کریم رب رحیم پروردگار امت کو بصیرت عطا فرما، فہم و شعور عطا فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. قرآن و اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. حب دنیا، حب مال، حب جاہ، حب مقام خارج فرما. دلوں میں اپنی ذکر کی حلاوت، قرآن کی تلاوت نصیب فرما. اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الفاتحہ.